السلام علیکم پاکستان، خاص طور پہ شہری سن کے اچھی خبر یہ ہے کہ عدالت نے منہاج قاضی بھائی کو باعزت بری کر دیا. اور جی ہاں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف نام میں قاضی ہے، سر میں. اسی طرح ایک اور ساتھی کو بھی بری کیا گیا، اور اس قتل کے مقدمے میں کہ جس قتل کے مقدمے کے اندر سعادت مرزا بھائی کو آج سے کئی سال پہلے تخت دار پہ چڑھا دیا گیا. اور اس گواہی کی بنیاد پر کہ جس گواہی کی بنیاد پر سعادت مرزا بھائی کو سزا دی گئی، اسی بنیاد کو کورٹ نے باہر پھینک دیا اور منہاج بھائی کو باہر کر دیا. سننے میں تو یہ سب کچھ بڑا آسان لگتا ہے، مگر اگر اس کے پیچھے حقیقت دیکھی جائے تو یہ کروانے کے پیچھے کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے. یہ نہ بھولیے گا کہ جب سعادت مرزا بھائی کو پھانسی ہو رہی تھی تو الطاف حسین نے، جو اکثر لوگ اپنے آپ کو اس کو اپنا قائد کہتے ہیں، اس نے سعادت مرزا سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا تھا. اور نہ جانے ایسے کتنے نوجوان ہمارے لوگ تھے کہ جن سے الطاف حسین نے اپنی بچانے کے لیے لا تعلقی کا اظہار کر لیا تھا، اور کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی. اس بندے کی پھانسی کے اوپر جو آج یہ منہاج بھائی کو رہائی ملی ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ سعادت بھائی بھی بے گناہ تھے، اور غلط گواہی کے بیس پہ منہاج بھائی کو سعادت بھائی کو جو ہے تخت دار پہ چڑھا دیا گیا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ الطاف حسین نے اس وقت بھی اس کو ڈیناؤنس کیا اور آج بھی ڈیناؤنس کرتا ہے. اینی ویز، یہ تو الطاف حسین کا شعر ہے. مگر آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو رہائی کو ممکن کرانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. اس رہائی کو ممکن کرانے کے پیچھے اسی لوگوں کا ہاتھ ہے جس کو اکثر ایم کیو ایم کی قیادت لنڈن والی غدار کہتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو آؤٹ رکھنے کے لیے پاور میں بیٹھے ہوئے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرواتے ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی کہ اس رہائی کے پیچھے انیس قائم خانی بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی کی ان کوششوں کا ثمر ہے کہ جس کے تحت انہوں نے سینکڑوں لڑکوں کو بچایا اور باہر نکالا. اور مجھے امید ہے کہ جو باقی بھی بچے ہیں وہ باہر آ جائیں گے اگر وہ زندہ ہیں. اس کا جواب خالد مقبول بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنے زندہ ہیں، ان کو کیا فکر بتا دی گئی ہے. اینی ویز، 2 اگست کو فاروق پٹی بھائی کی شہادت کا بھی دن ہے. یہ وہ شہادتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے، یا فاروق دادا جن کو کہا جاتا تھا، ایک ایسی روش سٹارٹ کی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، بہ در پہ مہاجر نوجوانوں کی لاشیں گھر آتی تھیں اور وہ مزید نوجوانوں کو بکھراتی تھیں، اور اس کے نتیجے میں شہر کا امن خراب ہوتا تھا. الطاف حسین جیسی لوگوں کی سیاست کو جو ہے وہ زندگی ملتی تھی اور وہ اس پہ سیاست کرتے تھے. کاش یہ سچ ہوتا کہ الطاف حسین نے واقعی میں سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں، قوم کے لیے کی ہوتی، تو شاید آج ہم کچھ حاصل کر گئے ہوتے. نہ ہمیں صوبہ ملا، نہ ہمیں حقوق ملے، نہ ہمارا کوٹا سسٹم ختم ہوا. الٹا ہمارے سر پہ الطاف حسین کی تائید کے ساتھ 18ویں ترمیم اور پھر بعد میں لوکل باڈیز آرڈیننس ترمیم امپلیمنٹ کر دی گئی. اور آج جس مقصد کے لیے فاروق دادا بھائی نے، نعیم شریف بھائی نے، فہیم کمانڈو بھائی نے اور سعادت مرزا بھائی جیسے لوگوں نے اپنی جانیں دیں، وہ قائد ان کا آج سندھو دیش کا قائد بن کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ باشمول عمران فاروق بھائی، خالد بن ولید بھائی اور احسن طارق بھائی کے سب اپنی قبروں میں پلٹ جاتے ہوں گے دیکھ کے کہ یہ بغیرت آدمی آج سندھو دیش کا قائد بنائے ہیں اور مہاجروں کی بات کرنا ہی بھول گیا ہے، جس نے مہاجروں کو مکڑ کا ہے. بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جی میں ان کی تائید کرتا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری گیم رزلٹس کی ہے. کیا ان لوگوں کو خالد مقبول نے چھڑوایا؟ کیا ان لوگوں کو جو کہ باہر نکل رہے ہیں فارست نے چھڑوایا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی کیس کے اوپر اپنا انفلوئنس کریٹ کیا، مگر یہ سب جانتے ہیں کہ ایک ایون پلینگ فیلڈ دلوانے میں ان کا پہلا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر یہ ایون پلینگ فیلڈ نہیں ہو تو شاید یہ آج بھی جیل میں بیٹھے. مجھے امید ہے کہ یہ انہی وجوہات کی وجہ سے یہ ایون پلینگ فیلڈ ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساتھی باہر آئے ہیں اور آتے رہیں گے. برات سمجھانا میرا فرض ہے. آخری بات یہ کہ میں آپ لوگوں سے بار بار یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ انسان اگر کوئی کیا لیڈر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر اچھا انسان ہونا چاہیے، جو کہ الطاف حسین نہیں ہے. کیونکہ آج ہمارے سامنے بہت ساری ایسی کال ریکارڈنگز آ رہی ہیں جس میں وہ کلیم کرتا ہے ان کی گواہوں کے مطابق کہ اس نے پتہ نہیں کن کن سینئر مہاجر
لیڈران عورتوں کے خاص طور پہ بے حرمتی کی اور کیا کیا کلیم نہیں ہو رہا ہے، اس سے کتنے لوگوں کو قتل کروائے. آپ کے سامنے میں نے یہ اگزامپل دیا کس طرح اس نے ان لوگوں کو جو اس کے لیے جان دینے کو تیار تھے، سولت مرزا بھائی جیسے واقعات جو ریکارڈ پہ موجود ہیں، ان کو سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا مجھے پتہ ہے جو میرے سامنے روئے ہیں سوچ کے کہ الطاف حسین نے ان سے اس وقت جب ان کو اس کی سخت ضرورت تھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا. کتنے لوگ کے تنہائی میں اور خاموشی میں دنیا سے چلے گئے اور الطاف حسین نے ان کو ریکگنائز بھی نہیں کیا، نہ ان کے ورثہ کا خیال کیا، بلکہ پریشان کن خبریں آتی ہیں کہ اکثر لوگ ان شہداء کے گھرانوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اچھا مسلمان ہونا چاہیے. میں یہ بات آپ کو بات کر چکا ہوں، جو آدمی شیطان سے مدد مانگے وہ اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک الطاف حسین نے اتنی تقریروں کے اندر اس کو مار دو، اس کو گرا دو، اس کو توڑ دو، اس کے گھر پہ پرچی بھیج دو، اس کو غائب کرا دو، اس کے علاوہ کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ کے صدقے اس کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ نہیں. دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ بغیرت بیماری نہیں تھا، اور دوسرا یہ شاید اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کو شیطان کا انتظار ہے. تیسری بات میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، انسان کو اچھا پاکستانی ہونا چاہیے، لیڈر کو. کیا الطاف حسین نے ابھی حالیہ اور بیماری سے پہلے اور کتنے دنوں سے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اسے شک میں مار دیا گیا کہ وہ شاید دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں، آج بھی پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے اوپر کوئی ایسا لیڈر مسلط کریں گے جو پاکستان کے خلاف ہے؟ کیونکہ پاکستان کے لیے میرے آپ کے باپ دادا نے جانے دی. کیا آپ یہ قبول کریں گے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا لیڈر آ کے مسلط ہو جائے جو پاکستان توڑنے کی بات کرتا ہے؟ سب سے آخری بات، اچھا مہاجر، ان لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، باشمول فاروق دادا بھائی جن کی 2 دن کے بعد برسی ہے اگست 2 تاریخ کو، سولر مرزا بھائی، اور یہ جو مناج قاضی بھائی نے اتنی بڑی سزا کاٹی ہے اور پتہ نہیں کتنا سینکڑوں لوگ کاٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں ہزاروں لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، انہوں نے مہاجر لفظ کے لیے جانے دی. آج مہاجر لفظ کہاں ہے؟ الطاف حسین تو سندھو دیش کا قائد بن کے بیٹھا ہوا ہے، آج وہ بلوچوں کی بھی بات کرتا ہے، سب کی بات کرتا ہے، اس کو مہاجر لفظ سے کوئی انٹرسٹ نہیں. نیز یہ کہ نہ تو یہ اچھا انسان تھا، نہ یہ اچھا مسلمان بنا، نہ یہ اچھا پاکستانی بنا، نہ یہ اچھا مہاجر بنا. پتہ نہیں پھر بھی کیوں کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرنے پر تلے رہتے ہیں. خیر اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس کے خلاف علم بغاوت اٹھایا اس وقت کئی لوگ تھے، آج کچھ لوگ رہ گئے، مگر جب تک یہ کوئی بھی نہیں رہے گا ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے، کیونکہ سچ آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، سچ آپ کو بتانا ہمارا فرض ہے، تاکہ کل ہم اپنے رب کو یہ بول سکیں کہ ہم نے تو کوشش کی تھی آپ کو صحیح راستہ دکھانے کی، اگر آپ نے نہیں بختا وہ آپ کی مرضی ہے. آخری بات، ایک فین نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ لوگوں سے یہ بات بولیں، الطاف حسین آج کل حالیہ دور میں لوگوں سے شہادت اپنی اس کو جس کو شہادت کہتا ہے، میں جس کو کتے کی موت کہوں، کتے کی موت مرنے کے لیے والنٹیئرز رضاکار مانگ رہا ہے. میں آپ سے سوال پوچھوں گا، بھول جائیں ایک لمحے کے لیے کہ آپ پاکستانی ہیں، بھول جائیں ایک لمحے کے لیے آپ مہاجر ہیں، کیونکہ آپ آج بھی الطاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے بات کہہ رہا ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف کی خاطر کتے کی طرح مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا؟ کیا آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جہاد ہے؟ کوئی آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حلال کام ہے؟ پاکستان اسلامی مملکت ہے، اسلامی ریاست ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون یہاں پہ نافذ ہے. یہ ملک ان واحد کچھ ملکوں میں سے ہے جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا. اس کے خلاف لڑنے والا جہاد نہیں لڑ رہا، وہ صرف فتنہ ہے. جیسے کہ ہماری فوج نے کہا نا، فتنہ الخوارج ہے اور فتنہ الہندوستان ہے، اسی طرح الطاف حسین فتنہ الکراچی ہے. اسی بات کو سوچئے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دنیا بھی خراب ہو، آخرت بھی خراب ہو، آپ کی بھی اور آپ کے چاہنے والوں کی بھی، آپ کے جانے کے بعد. دانش قادری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. جی مہاجر.